الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و معطر علماء کرام اور دارالعلوم امن نگر گاش پاڑا کے اراکین ممبران اور ذمہ داران اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اور اسلامی خواتین ماں اور بہنوں نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ دن کے اس پروگرام میں یہاں شریک ہوئے ہیں اور الحمدللہ ایک اچھی خاصی تعداد آپ کی یہاں پر جمع ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رات بھر پروگرام کرنے سے بہتر یہ ہے کہ پروگرام دن میں ہو اور اتنے لوگ دن میں بھی جمع ہو جائیں. تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر نظم و نسق کو کوئی بدلنے والا ہو تو یہ آسانی کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے اس حوصلے کو قبول فرمائے، آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور رات بھر جو ہمارے سیمانچل میں پروگرام کی جو ایک وبا چل رہی ہے اللہ رب العالمین اس میں ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں اپنے مسائل حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دارالعلوم ہے امن نگر جہاں آپ کے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کی وہ پہلی آیتیں جو 5 آیتیں نازل ہوئی غار حرا میں، وہ آیتیں نماز کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی، روزے کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی،
حج اور زکات کے تعلق سے نازل نہیں ہوئی. قرآن کریم کی جو ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا اور ان نزول میں بھی سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ علم سے تعلق رکھتی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب سے پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تعلیم کا، وہ علم حاصل کرنے کا، کہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور تیرا رب بہت کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. اور علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. قرآن کی ابتدائی آیات جو نازل ہو رہی ہیں وہ میرے بھائیوں علم سے تعلق رکھتی ہیں. اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ فرض کفایہ نہیں، 2-4 لوگوں نے پڑھ لیا اور سب کے ذمے سے ساقط ہو گیا، نہیں. حصول علم ایسے ہی فرض ہے ہر مسلمان پر، جس طرح نماز فرض ہے ہر مسلمان پر، جس طرح روزہ فرض ہے ہر مسلمان پر، جس طرح زکات فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، جس طرح حج فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر، اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت. حصول علم فرض. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علوم میں افضل اور بہتر علم ہے علم دین، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے علوم کو حاصل نہیں کرنا چاہیے. ہم انگلش، ہم میتھ، ہم سائنس، ہم بایو، ہم کیمسٹری، ہم فزکس یہ کتابیں نہ پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے. بہتر علم اور افضل علم یہ ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں. لیکن جو شخص بھی قرآن کا علم حاصل کرے گا اس کو دنیاوی علم کی ضرورت آٹومیٹکلی پڑے گی. بغیر دنیاوی علم کے وہ قرآن کا علم بھی حاصل نہیں کر سکتا. لازم و ملزوم ہے. جیسے موبائل کے لیے سم ضروری ہے اور سم کے لیے موبائل ضروری ہے. موبائل اگر آپ کے پاس ہے اور سم نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی. آپ کے پاس سم ہے اور موبائل نہیں ہے تب بھی بیکار گفتگو نہیں ہوگی. اسی طریقے سے میرے بھائیوں علم دین کا حاصل کرنے والا علم دنیا کو ضرور حاصل کرے گا، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ورنہ علم دین آپ حاصل کر ہی نہیں پائیں گے اور کر لیں گے تو سمجھ ہی نہیں پائیں گے. آپ مجھے بتائیے زکات آپ کیسے ادا کریں گے؟ قرآن میں آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے کہ آپ کو نقد رقم ہے آپ کے پاس اور زکات کے آپ حقدار ہیں تو آپ پر 2.5% زکات ہے. 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ. اب آپ فیصلہ کرو 1 لاکھ روپے کی زکات آپ 2,500 دیں گے، 10 لاکھ روپے کی زکات آپ کیسے دیں گے؟ 20 لاکھ روپے کی زکات آپ کیسے دیں گے؟ آپ کے پاس 5 تولے 5 بھری سونا ہے اور آپ کے پاس 5 بھری سونے کا پیسہ بھی موجود ہے، رقم ہے، اور اس کے آپ مالک ہیں اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے. تو آپ دونوں کو کیلکولیٹ کیسے کریں گے جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے؟ جب تک آپ میتھ نہیں پڑھیں گے تب تک حساب کتاب آپ کیسے نکالیں گے؟ اس لیے جو علم دین حاصل کرے گا
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی علم بھی حاصل کرے. علم دین کو بغیر دنیاوی علم کے حاصل کیے ہوئے نہیں سیکھا جا سکتا اور سمجھا جا سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے، باپ مر گیا، اس کی وراثت تقسیم ہونا ہے، بیٹے کا اتنا حق، بیٹی کا اتنا حق. جو باپ مر گیا اس کی بہن زندہ ہے، اس کا حق. باپ مر گیا اس کی بیوی یعنی ماں موجود ہے، اس کا حق. کسی کا 1/2، کسی کا 1/4، کسی کا 1/6، کسی کا 1/8. آپ غور کریں، یہ ساری وراثتیں بٹوں میں تقسیم ہو رہی ہیں. آپ علم الفرائض پڑھیں گے، میراث وراثت کیسے تقسیم کی جائے. جب آپ اس کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو دنیاوی علم حاصل کرنا ہی پڑے گا. بغیر دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے آپ وراثت کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ باپ نے چھوڑا تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ 1/2 کتنا ہوا، 1/4 کتنا ہوا، اس کو اسکوائر فٹ میں تقسیم کیا جائے تو کتنا ہوا. تو جب تک آپ علم دنیا حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ علم دین کو بھی آپ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے. اور آج قرآن کا علم وہ لوگ زیادہ بہتر اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہیں. بھوپال میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا نام، پرانا نام ڈاکٹر شیو شکتی سروپ تھا. اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آیا اور آج اس کا نام اسلام الحق ہو گیا. اس کی بیوی کا نام خدیجہ ہے اور اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے. وہ ڈاکٹر MBBS MS ہے، سرجن ہے. اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، اس کی بیٹی بھی عائشہ نام کی، اس نے بھی MBBS کر رکھا ہے، سرجری MS کر رہی ہے، وہ بھی سرجن بن رہی ہے. اور وہ بھی آج اسکول میں کالج میں جاتی ہے تو نقاب پہن کر جاتی ہے، چہرہ چھپا کر جاتی ہے، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس ہوتے ہیں. ہماری تو بچیاں اور ہماری تو بیٹیاں مدرسوں میں پڑھنے کے باوجود آج مارکیٹوں میں گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. ہمارے ہاں تو پردہ نام کا ہے ماتر، ورنہ پردے کی آڑ میں ساری برائیاں آج پردے کی آڑ میں بھی ہو رہی ہیں. وہ MBBS کرنے والی ڈاکٹر، وہ MS کرنے والی لڑکی آج بھی پردے میں جاتی ہے اور اتنے لوگوں کے بیچ میں آج بھی وہ نقاب لگا کر بیٹھتی ہے. ہزاروں تانے سننے کے باوجود بھی کورٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے کہ یہ اس کی سوتنترتا ہے، اس کی آزادی ہے. وہ جو ڈریس میں، جو لباس میں، جس نقاب میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے. آپ اس کی آزادی نہیں چھین سکتے ہیں. اس نے کیس لڑ کر، مقدمہ لڑ کر میرے بھائیوں یہ حق حاصل کیا ہے اور نقاب لگا کر وہ پردے میں آج بھی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے. قرآن پڑھا اس ڈاکٹر نے، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط ٹھکانے میں پہنچا دیا. ڈاکٹر یہ پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ 1400 سال پہلے محمد کو یہ باتیں کس نے بتائیں؟ ایک مضبوط ٹھکانے پہ پہنچا دیا. وہ نطفہ، وہ پانی کا قطرہ جو رحم مادر سے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کے رحم تک جاتا ہے، اتنے مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا. رات میں ہسبینڈ اور وائف ملتے ہیں، میاں اور بیوی ملتے ہیں تو پانی کا قطرہ ایسی مضبوط ٹھکانے پر پہنچ جاتا ہے کہ صبح ماں ناشتہ بنا رہی ہے بیوی، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. وہ ٹہل رہی ہے، چل رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے، دنیا کی کام کر رہی ہے، اٹھ رہی، بیٹھ رہی، لیٹ رہی، سو رہی، جاگ رہی، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن پانی کا وہ قطرہ اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام کر رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی قطرے کو
ثم خلقنا النطفة علقة، گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا. پھر ہم نے اسی نطفے کو، اسی پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا. پھر اس جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اسی ہڈی پر گوشت چڑھا دیا. ایم ایس ڈاکٹر، سرجن، الٹرا ساؤنڈ پر یہ ساری چیزیں دیکھنے والا وہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے. 1400 سال پہلے قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. محمد رسول اللہ کو یہ کس نے بتایا کہ پہلے یہ پانی کا قطرہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے ہڈی بنتا ہے، پھر ہڈی کے اوپر بھی گوشت چڑھایا جاتا ہے. یہ 1400 سال کے بعد سائنس نے آج ترقی کی ہے، ہمیں یہ آج پتا چلا ہے. 1400 سال پہلے محمد پر نازل ہونے والی یہ کتاب، اس قرآن کا نازل کرنے والا یہ بتلا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس نے قرآن کو سائنس کی روشنی میں سمجھا، اسلام لے آیا. آج میرے بھائیوں، قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو سائنس پڑھ رہے ہیں. آج قرآن کو وہ لوگ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو میتھ پڑھ رہے ہیں. قرآن کو وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں جو فزکس اور کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں یہ سارے علوم موجود ہیں، سارے علوم موجود ہیں. اس لیے علم دین کے ساتھ ساتھ آپ علم دنیا بھی حاصل کریں، ورنہ ہاتھ پڑ جائیں گے، کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. آج سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک دن آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، جب سورج کی گرمی لپیٹ دی جائے گی. سورج روزانہ اپنی روشنی دھیرے دھیرے کم کرتا جا رہا ہے. اس کو ہم سائنس کی روشنی میں سمجھیں. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. آج سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن وہ لاوا جو زمین کے اندر پھیل رہا ہے، جب پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور جب بالٹی میں پانی بھر جائے اور نل بند نہ کیا جائے تو پانی باہر آنے لگتا ہے، ایسے ہی جب یہ لاوا پوری دنیا میں زمین کے اندر پھیل جائے گا اور لاوا پڑتا رہے گا تو ایک دن یہ لاوا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلے گا. اور جب یہ لاوا زمین کو پھاڑ کے باہر نکلے گا تو زمین میں زلزلہ ہوگا، بھوکمپ آئے گا، اور وہ بھوکمپ بہت شدید ہوگا. پوری دنیا میں اس کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے. اسی کو قرآن نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ اس زمین کے اندر بھوکمپ آ جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے اندر کے سارے خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین کی حالت دیکھ کر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ سب تیرے رب کے حکم سے ہو رہا ہوگا. میرے بھائیوں تصور کرو، قرآن کی آیات کو سائنس کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے وہ ڈاکٹر سمجھا، نہیں سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو بغیر دنیاوی علم کے. اس لیے قرآن کو بھی ہاتھ پڑھیے اور دنیاوی علم بھی حاصل کیجیے. دنیاوی علم بھی، اور دنیاوی علم کو جب آپ پڑھیں گے، دیکھیے آج سے 1400 سال پہلے کہا گیا تھا نا، اللہ کے نبی نے کہا مردے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، واہ ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، انسان دوبارہ زندہ ہوگا. سوامی دیانند سرسوتی نے تو ستیارتھ پرکاش میں باقاعدہ اعتراض کیا ہے. ہم لوگ سمندر میں ڈال دیے جاتے ہیں، بہا دیے جاتے ہیں، انسانوں کی لاشیں جانوروں کی لاشوں کے ساتھ مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک لاش کو کیسے الگ کرے گا؟ انسانوں کو کیسے الگ کرے گا؟ جانوروں کو کیسے الگ کرے گا؟ یہ ایک ڈیفیکلٹ کوشچن تھا، دماغ کو جھنجھوڑتا تھا. لیکن آج ریڈیو کی ایجاد بتلا رہی ہے. جرجیت صاحب یہاں بول رہے ہیں، میری بھی آواز، مجھ سے پہلے ہمایوں کبیر بھی بول رہے تھے، ان کی بھی آواز. یہ وہ ہمایوں کبیر نہیں ہے جو بابری مسجد بنوا رہا، اس کی طرف دماغ مت لے جائیے گا، وہ تو شیطان ہے نہ بنے گا.
तो पाखंडी है, वो तो एजेंट है, वो तो दलाल है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा बात को। हमारी आवाज, ये जलसा मेरा हो रहा है, तकरीर मेरी हो रही है, ये चीख रही है, इनकी भी आवाजें जा रही हैं, मेले ठेलों की भी आवाजें जा रही हैं, है आवाज, ट्रेनों की आवाज, ये जनरेटर चल रहा है इसकी भी आवाज, जानवरों की भी आवाज, भैंसों की, गायों की भी आवाज। गौर कर रहे हैं इस खिजा में कितनी आवाजें तैर रही हैं जो खल्क मल्क हो चुकी हैं, लेकिन रेडियो में लगा हुआ चुंबक, रेडियो में लगा हुआ मकनातीस जिसकी आवाज को खींचना चाहता है, वही आवाज रेडियो की चुंबक में आ जाती है, तमाम आवाजों से दामन बचाते हुए। और आप सुन लेते हैं, आज आकाशवाणी पटना से माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे, आज आकाशवाणी फला से मोदी जी बोल रहे थे। मोदी जी की आवाज, नीतीश जी की आवाज, शायर की आवाज, मौलाना की आवाज, रेडियो का चुंबक जिसकी आवाज को लेना चाहता, वो आवाज तमाम आवाजों से दामन बचाते हुए रेडियो में आ जाती है और आप उसी आवाज को सुन भी लेते हैं। तो क्या अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी कि कयामत के दिन मखलूक हड्डियों में से इंसानों की हड्डियां अलग कर दे, जानवरों की हड्डियां अलग कर दे और इंसानों को दोबारा उठा दे और कहे ये तुम्हारी हड्डियां है, इंसान उठ, और वो दोबारा उठ जाए, कहे बन, और वो दोबारा जिंदा हो जाए। क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला और अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं होगी? जर्रा बराबर नेकी करोगे तो उसको भी देख लोगे, जर्रा बराबर बुराई करोगे तो उसको भी देख लोगे। नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी, जिसकी नेकियों का पल्ला भारी हो गया वो जन्नत के अंदर जाएगा, वो जन्नती है, और जिसकी बुराइयों का पल्ला भारी हो गया उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जहन्नम में जाएगा। इसका मतलब नेकियां तौली जाएंगी और बुराइयां भी तौली जाएंगी। किस तराजू पर? कुरान की आयत को समझने के लिए साइंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। तराजू नेकियां दिखाई तो देती नहीं, बुराइयां दिखाई तो देती नहीं, फिर किस तराजू पे तौली जाएगी? साइंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। साइंस बताती है कि गर्मी का भी वजन आ रहा है, सर्दी का भी वजन हो रहा है, आप जितनी लाइट खर्च करते हैं उस लाइट का भी वजन आता है, आप जितना पंखा और एसी चलाते हैं महीने में उसकी रेटिंग, उसका बिल, उसका वजन आ जाता है कि आपने इतना करंट खर्च किया, आपने इतनी बिजली खर्च की है। आज सर्दी कितनी पड़ी उसका वजन रोजाना आपके मोबाइल पर आ जाता है। वेदर में जाइए, बताते रहा आज किशनगंज के अंदर सर्दी का वजन ये रहा है, गर्मी इतनी डिग्री सेल्सियस पड़ी, आज गर्मी का वजन आ जाता है, सर्दी का वजन आ जाता है, करंट बिजली का वजन आ जाता है। बुखार दिखाई नहीं देता फीवर, लेकिन डॉक्टर जब थर्मामीटर लगाता है तो उसमें बुखार का वजन आ जाता है कि आपको 100 डिग्री बुखार है, 101 है, 102, 104 कितना है। जब ये ना देखी जाने वाली चीजों का वजन जब हो जाता है तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ऐसा कोई आला नहीं, अल्लाह के पास ऐसी कोई मशीन नहीं जो नेकियां और बुराइयों को तौल कर इंसानों के सामने रख दे? इतनी नेकियां की, इतनी बुराइयां की। कुरान की आयत को समझने के लिए साइंस का सहारा, इसलिए कुरान सारे उलूम का सरदार है और सारे उलूम कुरान में। ये अलग बात है कि हम वहां तक पहुंच ना पाए। कुरान में बायो भी है, कुरान में केमिस्ट्री भी है, कुरान में फिजिक्स भी है, कुरान में मैथ भी है। ये अलग बात है कि हम वहां तक हमारी अकल पहुंच नहीं पाती है, ये अलग बात है। अगर हम गौर करें तो कुरान ने साफ तौर पर कह दिया, दुनिया और आसमान की सारी चीजें हमने तुम्हारे ताबे कर दी हैं, हमने तुम्हारे पैरों, तुम्हारे कदमों पे डाल दिया है, तुम उनको इस्तेमाल करो। कुरान की इस आयत पर यकीन करते हुए साइंटिस्टों ने जब तहकीक की कि दुनिया और की सारी चीजों को अल्लाह ने हमारे लिए मुसक्कर कर दिया, तो वो चांद तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, चांद से भी ऊपर निकल गए, सूरज तक पहुंचने का सपना देख रहे हैं। बास कंट्रीज ने तो अपना झंडा चांद पर गाड़ दिया। एक दो कंट्री तो ऐसी हैं जो चांद पर अपनी जमीन भी बेचना शुरू कर दी है। फ्यूचर
الجھن میں. اب اس وقت جب لوگ چاند پہ پہنچ جائیں تب آپ مولانا جرجیت جیسے لوگوں سے سوال کرنا کہ مولانا صاحب حدیث میں تو آیا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. اب جو لوگ چاند ہی پر رہ رہے ہیں تو وہ کیا دیکھ کر روزہ رکھیں گے اور کیا دیکھ کر عید منائیں گے؟ خود سوال کرنا میرے بھائیوں, اور انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جرجیت صاحب کو اس وقت اس کے حساب سے بھی جواب دے گا, کیونکہ قرآن سارے علوم کا سرچشمہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں سائنس اور میتھ سب کی ضرورت پڑے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے, دنیا کی کوئی کتاب وہ جواب نہیں دیتی. میں نے وید پڑھا, میں نے رامائن پڑھی, میں نے گیتا پڑھی, میں نے انجیل پڑھی, میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا, آج تک میں تھک گیا پڑھتے پڑھتے کہ ہمیں وید بتائیں کہ وہ کیسی کتاب ہے, ہمیں تورات بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے, ہمیں زبور بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے, ہمیں انجیل بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے, ہمیں وید بتائے کہ وہ کیسی کتاب ہے. وید خاموش ہے, تورات خاموش ہے, زبور خاموش ہے, انجیل خاموش ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا تو کیسی کتاب ہے, قرآن ہمیں جواب دیتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا کی کوئی کتاب چیلنج نہیں کرتی ہے لیکن قرآن چیلنج کرتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر تمہیں شک ہے یہ قرآن محمد اور ان کے ساتھیوں نے بنا لیا ہے تو وہ انسان ہے, وہ بنا سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے ہو؟ اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اگر اپنی ماں کا حلال دودھ پیا تو قرآن کی سورت کی طرح ایک سورت بنا کر لے آؤ. چیلنج دے رہا قرآن, ایک سورت, سورہ بقرہ کی طرح 2.5 پارے کی سورت نہیں, تمہاری نانی مر جائے گی, چھٹی کا دودھ تمہیں یاد آ جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. جاؤ اس سورت کی طرح کوئی دوسری سورت بنا لاؤ, نہیں بنا پائے. آج بھی اسرائیل میں چل جاؤ, یہی اسرائیل نیتنیاہو والا, آج بھی وہاں کی یہودی عربی بولتے ہیں, آج بھی عربی بولتے ہیں. آج بھی سیریا میں یہودی ہیں, آج بھی دمشق میں یہودی ہیں, آج بھی آذربائیجان میں یہودی ہیں, عیسائی بھی ہیں. عرب کنٹریز کے اندر آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے, عربی بولنے والوں کی تعداد موجود ہے, لیکن وہ عربی بولنے والے یہودی, وہ عربی بولنے والے عیسائی آج تک قرآن کی اس آیت کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور چھوٹی سے چھوٹی سورت کی طرح کوئی دوسری سورت نہیں بنا پائے. آج آپ دوسری کتابوں سے پوچھو گا, ایک کتابوں کن لوگوں کے لیے اتری ہو, تورات خاموش, انجیل خاموش, بائبل خاموش, وید بھی خاموش. آپ قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو کن لوگوں کے لیے آیا ہے, قرآن جواب دے گا ھدی للمتقین, مجھے متقیوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. دوسری جگہ قرآن کہے گا ھدی للناس وبینات من الھدی, دنیا کی تمام انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے ہدایت بنا کر بھیجا. قرآن جواب دے گا دنیا کی ساری کتابیں خاموش. دنیا کی اور ساری کتابوں سے پوچھو کیا ایک کتابوں, اے تورات بتا تو کس مہینے میں آئی, اے زبور بتا تو کس مہینے میں نازل ہوئی, اے انجیل تو بتا کہ تو کس مہینے میں اتری, اے وید, اے رگ وید, یجور وید, اتھر وید, سام وید, تم بتاؤ کس مہینے میں اترے, کس مہینے میں تمہیں لایا گیا ہے. ساری کتابیں خاموش, تورات جواب نہ دے گی, وید جواب نہ دے گا, انجیل خاموش نظر آئے گی. قرآن سے پوچھو اے قرآن تجھے
کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل، جس مہینے میں قرآن اترا۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن دو قدم آگے بڑھ کر جواب دے گا، ہم رمضان کے مہینے میں بھی نازل ہوئے اور رمضان کے مہینے میں دن میں نازل ہوئے یا رات میں، اس کا بھی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں شب قدر کے اندر ہم نے نازل کیا۔ یہ قرآن کے جواب ہے۔ وید کو لانے والا نبی کون ہے؟ خود ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم۔ پوچھو کہ رام کی زندگی کس کتاب میں ملے گی؟ کہیں گے رامائن میں۔ پوچھو کرشن جی کی زندگی کس کتاب میں ملے گی؟ کہیں گے گیتا میں۔ پوچھو پھر تمہاری آسمانی کتابیں کون ہے؟ وہ کہیں گے وید۔ پوچھو وید کون نبی لے کر آیا؟ کہیں گے نہیں معلوم۔ عیسائیوں کو معلوم ہے انجیل عیسیٰ لے کر آئے، یہودیوں کو معلوم ہے تورات موسیٰ لے کر آئے، مسلمانوں کو معلوم ہے قرآن محمد پر اترا، لیکن ہندو بھائیوں کو نہیں معلوم کہ وید کس پر اترا ہے۔ ساری کتابیں وید وغیرہ خاموش۔ قرآن سے پوچھو تو کس نبی پر اترا، تجھے لانے والا نبی کون؟ قرآن جواب دے گا۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ انجیل عیسیٰ پہ اتری، لیکن انجیل میں جواب نہیں ملے گا۔ پورے انجیل میں ڈھونڈ لو، انجیل کس پر نازل ہوئی؟ انجیل خاموش۔ تورات میں پوچھ لو، تورات تجھے لانے والا نبی کون؟ تورات خاموش۔ زبور سے پوچھ لو تجھے لانے والا نبی کون؟ زبور خاموش۔ قرآن وید سے پوچھ لو کہ وید بتا تجھے لانے والا نبی کون؟ وید خاموش۔ قرآن سے پوچھو قرآن تجھے لانے والا نبی کون؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد، یہ قرآن محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا ہے، محمد رسول اللہ پر اتارا گیا ہے۔ یہ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی لیے قرآن کی وجہ سے حیثیتیں اور تبدیلیاں ہو گئی، حیثیتیں بدل گئی، مقام بدل گئے۔ مکہ میں کیا نہیں ہوتا تھا؟ ساری برائیوں کی جڑ تھی مکہ۔ قرآن کے آنے سے پہلے جوا وہاں کھیلا جاتا تھا، شراب وہاں پی جاتی تھی، زناکاری وہاں عام تھی، جوئے میں لوگ اپنی بیویاں بھی ہار جاتے تھے، اپنی بیٹیاں بھی ہار جاتے تھے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو سب سے پہلے شراب کے قطرے اس کے منہ میں ڈالے جاتے تھے۔ جہالت عام تھی۔ قرآن کے آنے سے پہلے مکہ کو ام الخبائث کہا جاتا تھا، تمام برائیوں کی ماں۔ لیکن جب قرآن مکے میں نازل ہوا محمد رسول اللہ پر، تو قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اسی مکے کو ام القری بنا دیا، تمام بستیوں کی ماں۔ جو ام الخبائث تھا وہ تمام بستیوں کی ماں بن گیا۔ آج بھی اس پر اتنا امن، اتنا سکون ہے کہ آپ کا اگر 20 ریال بھی زمین پر گر جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، اور اٹھا لے تو میرے بھائیو اس کو صندوق میں ڈالنا پڑتا ہے۔ کیوں میرے بھائیو؟ آج وہاں امن اور سکون ہی نظر آتا ہے۔ اتنی شانتی پیدا ہو گئی اس ام القری کے اندر، اس بستی کے اندر۔ حیثیتیں بدلی تو ایسی بدلی کہ مکہ میں قرآن نازل ہوا تو اللہ نے قرآن کی برکت سے مکے کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینے کو اتنی عزت کیوں ملی؟ کیوں؟ رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی نفل فرض کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ کیوں رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 70 روپے کے برابر ہو جاتا ہے؟ عام دنوں میں 1 کا ثواب 10 کے برابر رہتا ہے، رمضان میں 1 نیکی کا ثواب 70 گنا اور اس سے بھی آگے اللہ پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟
رمضان کے مہینے میں یہ برکت کیوں ملی؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ نے رمضان کے مقام کو بڑھا دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، رمضان کے مہینے میں جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس مہینے کی جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ نے اس رات کے مقام کو یہ کہہ کر بڑھا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں قرآن اترا اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ قرآن جو فرشتہ نبی کے اوپر لے کر آیا وہ عام فرشتہ تھا، لیکن قرآن جب لے کر آیا تو اللہ نے اس کو سیدۃ الملائکہ جبریل کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا امام اور سید الانبیاء بنا دیا۔ دیکھ رہے قرآن کی برکت، یہ قرآن کی برکت۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہو مہینہ سید الشہور بن جائے، قرآن جس رات میں نازل ہو وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے، قرآن جس فرشتہ لے کے آئے وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار بن جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن جس نبی پر نازل ہو وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن جائے۔ یہ قرآن کی تعلیم حاصل ہوتی ہے ان اداروں میں میرے بھائیوں۔ اس لیے قرآن جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ سیکھنے والا بھی سب سے افضل اور سکھانے والا بھی سب سے افضل۔ 5 منٹ رہ گئے میرے بھائیوں مغرب کی اذان میں، اور یہ 5 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اس ادارے کے لیے، اسی قرآن کی تعلیم جس ادارے میں ہوتی ہے اس کی ترقی کے لیے آپ کے سامنے دامن پھیلا کر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے اس ادارے کے لیے بھیک مانگ رہا ہوں، آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ اس ادارے کے لیے میرے ہاتھ پر بھی آپ کچھ دے دیں تاکہ مجھے لگے کہ آج بھی آپ مجھ سے وہی محبت کرتے ہیں جو 25 سال پہلے کیا کرتے تھے۔ لائیے میرے ہاتھ پر، لے کسی صاحب نے 1000 روپے دیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ 5 منٹ کا ٹائم ہے میرے بھائیوں، 5 منٹ میں آپ جلدی سے جتنا دے سکیں دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔